کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا جرم، جس ملک کی غریب لاچار عوام کے ہزاروں لوگ ماہانہ کینسر سے مر جاتے تھے، اس قوم کو چندہ جمع کر کر کے 3 کینسر اسپتال بنا کر دیے جہاں 70% لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ جرم نمبر 2، جب اس کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے اسے کہا کہ یا میرے ساتھ لندن میں عیش کی زندگی گزارو یا مجھے چھوڑ دو، تو اس نے پاکستان کو چن لیا، بیوی کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لاکھوں پاؤنڈز جو جمائمہ کی دولت سے اسے ملنے تھے وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا جرم، 40 سالوں سے ایک دوسرے کو سیاسی اقتدار بانٹنے والے سیاستدانوں کو عوام کے سامنے اس نے ایکسپوز کر دیا۔ بچے کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ عوام کو بے وقوف بنا کر باریاں لیتے رہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور جب اسے بار بار کہا گیا کہ تم بھی آؤ اسی نظام کا حصہ بن جاؤ، آؤ تیسری باری لیتے رہو، تو اس نے کھل کر انکار کر دیا کہ اس ملک و قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ چوتھا جرم، اس نے اپنے اقتدار کے دوران مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی جسارت کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پاگل قرار دیں، اور اس کی تو قرارداد بھی پاس کروا لی۔ پانچواں جرم سن لو، اپنے اقتدار کے دوران مال بنانے کی بجائے غریبوں کو 12 ہزار روپے دینے شروع کر دیے، ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا مفت علاج کروانے کے لیے صحت کارڈ جاری کر دیے۔ چھٹا جرم سنو اس کا، جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس زبردستی بدلا تھا تو اس کو بھی عالمی برادری کے سامنے لتاڑ دیا، اس کے ساتھ تجارت یہ کہہ کر بند کر دی کہ جب تک تم کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرتے تم سے تجارت نہیں کروں گا۔ ساتواں جرم، جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ماضی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان پر حملے کرے، تو اس نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ آٹھواں جرم، اس قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کی تباہ و برباد ہو چکی کپڑے کی انڈسٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی جرت کی، یہاں تک کہ اتنی لومیں چلا دی کہ کام کرنے والے کم پڑ گئے اور دنیا جہان سے پاکستان میں کپڑے کے آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ جرم نمبر 9، جب اسے اقتدار سے زبردستی نکال دیا تب بھی یہ ملک چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا تھا، حالانکہ بار بار کہا گیا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ انجام برا ہوگا، مگر اس نے کہا کہ کوئی اپنا گھر بھی چھوڑ کر کہیں جاتا ہے اور پاکستان کو ہی اپنا جینا مرنا سمجھ لیا۔ 10واں جرم، جب اسے کہا گیا کہ باقی سیاستدانوں کی طرح تم بھی مغرب کو زمینی خدا مان لو، جان چھڑا لو اور ان کے آگے سر جھکا لو، تو اس نے نہ صرف خود انکار کر دیا بلکہ اپنی قوم کو بھی یہی سکھانے لگا کہ جھکنا صرف رب کے آگے ہے، کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا۔ جرم نمبر 11، جہاں نئے سینما گھروں کی ضرورت تھی وہاں اس نے رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی، جہاں اسکولوں میں ڈانس ٹیچر، میوزک ٹیچر بھرتی کرنے تھے وہاں اس نے اسکولوں میں یکساں نصاب اور قرآن و حدیث کی کتابیں لازمی قرار دے دی۔ 12واں جرم سنو، اس نے غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا انصاف مانگنا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا امیر کا ہے۔ جرم نمبر 13، PIA کا جو امریکہ میں روز ویلٹ ہوٹل ہم نے اب گروی رکھا ہے یہ اسے 2 سال پہلے آزاد کروا کے قومی اثاثوں میں شمار کر رہا تھا۔ 14واں جرم سنو، یہ اوورسیز پاکستانیوں سے لاڈ کرتا تھا، انہیں ایک باپ کی طرح سہولیات دینا شروع کر دی تھی۔ بیرون ملک وفات پانے والے اوورسیز پاکستانیوں کا جسد خاکی پاکستان لانے سے لے کر تدفین تک کا سارا خرچ بیت المال سے دینے لگا۔ بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کو آزاد کرا کر پاکستان لا رہا تھا، اور یہاں تک کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے لگا تھا۔ جرم نمبر 15، اس نے اپنے ہر اس ساتھی کو چھوڑ دیا جس نے کرپشن کی، جہانگیر ترین جیسے دوست کو بھی کرپشن کا مال بنانے پر خود سے الگ کر دیا اور تا حیات سیاست سے نااہل کروا دیا۔ قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے جرائم کی تفصیل بہت لمبی ہے، لہذا بقیہ جرائم سننے کے لیے دوسری ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔